الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد ارب بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ، امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رزق رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت امام الاولین والآخرین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب تھر میں نازل فرما دیا تھا. یہ کتاب کیا ہے؟ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت کے حوالے سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت کی جتنی بھی شہادتیں ہیں، جتنی بھی گواہیاں ہیں، ان میں سے کوئی گواہی بھی قرآن مجید سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، جس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اعجاز ہے، ایک ایک لفظ جو ہے روشنی ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچے اور سنہرے موتیوں سے اعلیٰ عرفہ اور مرصع ہے، جس کے ہر ہر لفظ میں حکمت ہے، ہر ہر لفظ میں دانائی ہے، ہر ہر لفظ دلکش ہے، دل ربا ہے، ہر ہر لفظ جو ہے مؤثر ہے اور سینے کے پر اس کے عجیب و غریب قسم کے اثرات ہیں. ہر ہر لفظ جو ہے وہ ہدایت ہے، ہر ہر لفظ اس کا شفا ہے، ہر ہر لفظ کے اندر ایک آفاقی اور ابدی ایسا پیغام ہے جس پیغام کی متلاشی انسانیت ایک عرصہ دراز سے تھی، لیکن انسانیت کو یہ پیغام جب حاصل ہوا جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. حضرات گرامی قدر دنیا میں اونچ نیچ کے لحاظ سے، دنیا میں حق و باطل کے لحاظ سے، دنیا میں ہدایت اور ظلمت کی تفریق کے لحاظ سے کوئی کتاب بھی کتاب حمید کا مقابلہ نہیں کر سکتی. خود اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان کا نزول فرما دیا تاکہ وہ پوری جہانوں کو ڈرانے والے بن جائیں. حضرات گرامی قدر فرقان حمید میں ایک عجیب خوشبو ہے
یہ خوشبو جو ہوتی ہے ہر صاحب ایمان کو بھی حاصل ہو جاتی ہے اور ہر متلاشی حق کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ جو صاحب ایمان ہے وہ اس کی خوشبو کو پڑھنے کے بعد اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کرتا ہے اور اپنے قلوب کی تاریکیوں کو دور ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے وجود کے اندر عجیب و غریب قسم کے تغیرات کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر تمسک بالقرآن کے لحاظ سے اور اس سے وابستگی کے لحاظ سے ہر بندہ جس نے وابستگی اختیار کی اس نے عجیب و غریب قسم کے مشاہدات کو اپنی زندگی میں محسوس کیا۔ جب آپ قرآن کے قریب ہوتے ہیں آپ میں توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ جب آپ قرآن سے دور ہوتے ہیں آپ مغموم ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، آپ کے قلوب کے اندر پیدا ہونے والے ہی جانات کو ان کی دوری کے حوالے سے کوئی منزل نہیں ملتی، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ آپ کے سینے کو اس انداز میں سیراب کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دلوں کی تمام الجھنیں، جیون کے تمام الجھاؤ، شکوک و شبہات انسان کے دماغ سے نکل جاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے مدت مدید سے قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے کہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید کو پڑھنے کا موقع ملا، سینکڑوں دفعہ اس کے تراجم کے اوپر، اس کی تفاسیر کے اوپر غور کرنے کا موقع ملا، میں نے قرآن مجید کو ایک عجیب کتاب پایا ہے، ایک یونیک کتاب پایا ہے، ایسی کتاب پایا ہے کہ ایسی خوشبو مجھے کائنات کے اندر کسی دوسری کتاب میں اس کا ہزارواں بلکہ لاکھواں حصہ بھی نہیں ملی۔ میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں میرا دل شہادت دیتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یقیناً اس کے اندر جو معجزاتی اثرات ہیں وہ حقیقت میں انسانوں کی لکھی ہوئی کسی کتاب میں ہو سکتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے عالم کے اندر پھر میں قرآن مجید کی جب اس آیت کے اوپر غور کرتا ہوں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کہ لوگ قرآن مجید کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں کے اوپر قفل لگے ہوئے ہیں؟ حضرات گرامی قدر زنگ آلود دل اور مکفل دل جو ہیں وہ قرآن مجید کی بصیرت کو اور قرآن مجید کی روشنی کو اور قرآن مجید میں موجود پیغام ہدایت کو اخذ کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ لیکن جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا متلاشی ہوتا ہے اس کو قرآن مجید کے اندر بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں علم کے، حکمت کے، فہم کے، فراست کے، ایمان کے، توانائی کے، قوت کے، شفا کے نئے سے نئے اثار آپ کی طبیعت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح ہم نے اس بات کو بھی محسوس کیا کہ مستشرقین میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن مجید کو فقط اس نظر سے پڑھنا شروع کیا کہ قرآن مجید کو تنقید کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے ذہن کے اندر جو الجھاؤ تھا بنیادی طور کے اوپر ایک دوری کی وجہ سے تھا، تشویش جو تھی وہ ایک فاصلے کی وجہ سے تھی، اصلاً وہ بدنیت نہیں تھے۔ ایسے تمام مستشرقین قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد ہلکا بگوش اسلام ہوئے اور اس بات کو بھانپ گئے کہ ہم کہاں پھر رہے تھے، ہم کہاں بھٹک رہے تھے، ہم تو منزل سے دور تھے۔ حضرات گرامی قدر آپ کے سامنے کی بات ہے گیٹ ویلڈرز کا قریبی ساتھی جس نے جب قرآن مجید کو ایک دور کے اندر ایک زہریلی کتاب سے تعبیر کیا تھا، حضرات گرامی قدر لیکن وہی شخص جو تھا جب قرآن مجید کو پڑھتا رہا، اس کی اورات کی ورگردانی کرتا رہا، تو اس نے اس موقع کا پری ثمر کا اعلان کر دیا کہ یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ کی کتاب ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے رسول ہیں۔ حضرات گرامی قدر نجاشی شاہ حبشہ نے اس کتاب کی آیات کی تلاوت کو سننے کے بعد یہ بات کہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نہ اس کتاب کے اندر بیان کردہ حقائق سے تنکے کے برابر زیادہ ہے کہ نہ تنکے کے برابر کم ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کتاب کی موضوعات جس موضوع کے پر میں غور کرتا ہوں وہ عظیم الشان ہے، وہ باکمال ہے، وہ بے مثال ہے، وہ بے نظیر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جس افاقی انداز کے اندر، جس ہمہ گیر انداز کے اندر اس کتاب میں چھائی ہوئی نظر آتی ہے، حضرات گرامی قدر انسان کو اپنی بے بسی کا، بے بساطی کا، کمزوری کا احساس اور ادراک پوری شد و مت سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میری وقت کیا ہے، میں تو ذرہ نچیز ہوں، میرا خالق تو بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد بھی اس کے اندر بیان کردہ حقائق انتہائی مرصع، انتہائی اعلیٰ، انتہائی زبردست انداز کے اندر اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ترتیب لفظی اور ترتیب معنوی رکھی ہے اور ایسا اس میں آہنگ رکھا ہے اور ایسا اس کے صوتی اثر ہے کہ سننے والوں کے قلوب پارا پارا ہو جاتے ہیں اور غور کرنے والوں کے دماغ اور اس کے تحیل جو ہوتا ہے وہ دنگ ہو کے رہ جاتا ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے حکمت آموز الفاظ، ایسی بے مثال باتیں۔ حضرات گرامی قدر انہی بے مثال عناوین میں سے
ایک عنوان جس کا ذکر میں آپ کے سامنے گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے کر رہا ہوں، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان، آپ کی عظمت کا بیان، آپ کے باکمال ہونے کا ذکر، آپ کے بے مثال ہونے کا ذکر۔ حضرات گرامی قدر، اور میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ دو عناوین ایسے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کائنات میں ان کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ کی توحید ہے اور ایک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان علماء نے کیا، اتقیاء نے کیا، سیرت نگاروں نے کیا، مورخین نے کیا، ہر دور کے اندر تاریخ نگاروں نے کیا، سیرت نویسوں نے کیا حضرات گرامی قدر۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ اچھوتا اور منفرد پہلو ہے کہ خود مالک کائنات آپ کی سیرت کا بیان کرتے ہیں، اور جس کی سیرت کا بیان خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ خود سوچ سکتے ہیں ان کی سیرت کتنی اعلیٰ ہوگی، کتنی عرفہ ہوگی، کتنی سچی ہوگی، کتنی صاف ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان، اس سے روحوں کو تازگی ملتی ہے، اس سے روحوں کو توانائی ملتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات میں نے محسوس کی ہے قرآن مجید کے مطالعے سے بھی اور حقائق کے اوپر غور و فکر کرنے کے ساتھ بھی، کہ جتنا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مٹتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اتنا ہی اس کی یاد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اثر پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم نے جب بھی کبھی مجاہدین کا ذکر کیا، جب بھی کبھی علماء حق کا ذکر کیا، جب بھی کبھی ائمہ دین کا ذکر کیا، ہم نے اپنی روحوں کے اوپر ایک عجیب قسم کے اثرات کو محسوس کیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ان تمام آثار سے بڑھ کر جب بھی کبھی ہم نے سید الاولین والآخرین کا ذکر کیا، جب بھی کبھی ہم نے امام المتقین والابرار کا ذکر کیا، جب بھی کبھی ہم نے حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین کا ذکر کیا، ہماری روحوں نے شہادت دی کہ یہ اس کا ذکر ہے جو کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ جمی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق بھی اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی رفت، اس کی شان، اس کی جلالت اور اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے محبتوں کا، عقیدتوں کا، احترام کا اور آپ کی نسبت کے ساتھ جو اپنی ایک وابستگی ہے، اس کا اظہار مختلف خطبات جمعہ کے اندر جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر، دل کی ایک تمنا ہے اور آرزو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب توحید کا کلمہ رسالت کے جملے کے ساتھ جڑتا ہے تو حضرات گرامی قدر ایمان جو ہوتا ہے اس کا ابلاغ اپنی انتہا کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، ہر شخص کی یہ تمنا ہونی چاہیے اور ہر شخص کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میری زندگی کے آخری الفاظ کلمہ طیبہ کی شکل کے اندر میری زبان سے نکلیں کہ میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتا ہوا اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ کی شہادت دیتا ہوا اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں، تو میری سیئات کے اوپر اور میری کوتاہیوں کے اوپر اور میری کمزوریوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حرف غلط کی طرح ان کے اوپر جو ہے قلم کو چلا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ بات کئی مرتبہ انسان کو حیرانی کے اندر، استعجاب کے اندر اور ایک دھنگ کرنے والے ایک حقائق جب سامنے آتے ہیں، انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا اور توفیق کا طلبگار بھی ہو جاتا ہے کہ جب ڈاکٹر اس بات کو بتاتے ہیں کہ میڈیکل وارڈوں کے اندر مرنے والے سینکڑوں ہزاروں مریضوں کے اندر سے کوئی اکا دکا مریض ایسے فوت ہوتے ہیں جو کلمہ طیبہ کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کلمہ طیبہ کا اپنی زبان کے اوپر جاری نہ ہونا بھی اس کے اندر کوئی ایسے نقص والی بات نہیں کہ انسان کو ہم معاذ اللہ کافر سمجھنا شروع ہو جائیں، لیکن اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کا جاری ہو جانا ایسے اعزاز والی بات ہے کہ دل کو طمانینت ملتی ہے، سکون ملتا ہے کہ جس شخص نے اپنی زبان سے اس کلمے کو ادا کیا ہے یقیناً یہ شخص خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن یہ توفیقات باری تعالیٰ کس کو مل سکتی ہیں؟ یہ اسی کو مل سکتی ہیں جس نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز کے دوران، جس نے اپنی زندگی کے رود و شب کے دوران، جس نے جاگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کی ہوگی اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، انسان کے جو اقوال ہوتے ہیں، جو افعال ہوتے ہیں، اس کے تخیلات کے اوپر حتیٰ کہ اس کے خوابوں تک بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ حضرات، جو ہر وقت بندہ پیسے کے پیچھے دوڑتا ہے وہ خوابوں کے اندر بھی پیسے کی خواب دیکھتا ہے، پیسے کی طلب کی خواب دیکھتا ہے، پیسے کے سراب کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کے مد مقابل جو بندہ سازشی ذہن کا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے والے ذہن کا ہوتا ہے، دنگا فساد کے ذہن کا ہوتا ہے، اس کی خوابوں کے اندر بھی وہی دنگا فساد،
وہی الجھاؤ تخیلات کے اندر بھی وہی الجھاؤ جاری و ساری رہتے ہیں، اور اس کے مد مقابل قرآن مجید کا قاری حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس پہ درود بھیجنے والا اور آپ سے محبت اور آپ کی ورفتگی کے اندر ڈوبے رہنے والا، اس کے تخیلات کے اندر بھی اسی چیز کی حکومت ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ خوابوں کے اندر بھی لیٹتا ہے تو اس کی زبان کے پر قرآن مجید کی آیات کا اجرا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تخیل کا انہماک اور تخیل کا ارتکاز پھر انسان کو اس سطح کے پر بھی لے جاتا ہے کہ جب بھی اس کے ہوش گم ہوتے ہیں یا اس کی زندگی کے اندر کوئی اچانک یکایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اس کی زبان کے اوپر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ابھر آتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یا اللہ سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، جب کسی حادثے کے قریب ہوتے ہیں تو فوراً سے پہلے اللہ اکبر انا للہ کی آوازیں ان کی زبان کے اوپر از حج جاری ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب زلزلہ آتا ہے کئی لوگ ہا کی آواز کے ساتھ، کئی ہو کی آواز کے ساتھ، کئی چکراتے ہوئے، کوئی دوڑتے ہوئے باہر کو بھاگتے ہیں، اور کئی ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں ایسے عالم کے اندر بھی اللہ اکبر انا للہ اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرتے ہوئے میدان کی طرف نکل آتے ہیں۔ یہ تخیل کے اندر جو ارتکاز ہے، یہ ہر حادثے کے موقع پر، ہر خوشی کے موقع کے پر انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقل والوں کی یہ نشانی بتلائی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کا دوسرا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ کائنات میں کھوج لگاتے رہتے ہیں، کائنات کو صرف اس کی ظاہری حیثیت میں نہیں دیکھتے بلکہ اس کے خالق کو، اس کے مالک کو، اس کے رازق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر چیز کے پر غور کرنے کے بعد، سبزے پتے کے سبزی پہ غور کرنے کے بعد، پہاڑوں کی سرمئی رنگت پہ غور کرنے کے بعد، بہتے ہوئے سمندروں کے پر غور کرنے کے بعد، دریاؤں کی روانی پہ غور کرنے کے بعد، اور بلند و بالا آسمان کے پر غور کرنے کے بعد پہچان جاتے ہیں کہ اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ بہت ہی بڑا ہے۔ پھر ان کی زبانوں کے پر الفاظ نکلتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کا عذاب ہم اس کو سہنے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن حضرات گرامی کے اندر بچنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہونا چاہیے، سبیل ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی کوئی جد و جہد ہونی چاہیے۔ یقیناً اعمال میں وہ قوت موجود نہیں کہ تنہا اعمال جو ہیں وہ ساری کی ساری خلیج کو پاڑ سکیں، لیکن اعمال کے اندر ایک ایسا اثر موجود ہے کہ وہ رحمت الہی کو متوجہ کرتے ہیں، وہ رحمت الہی کو اپنی طرف جو ہے مائل کرتے ہیں۔ اعمال کے اندر اتنی گریوٹی موجود نہیں کہ وہ تنہا اپنی حیثیت اور حقیقت کے اندر رحمت باری تعالیٰ کے حقدار بننے کے انسان کو قابل بنا دیں، لیکن اعمال کے اندر ایک ایسا رنگ موجود ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کو جو ہیں اس کے امکانات کو بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر انسان فقط اعمال کے اوپر انحصار کرنا چاہے تو ساری زندگی کے سجدوں کے بعد بھی فقط ایک آنکھ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن انہی اعمال کے اندر اللہ نے ایک ایسا رنگ پیدا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان کے اندر ایک ایسی گریوٹی کو پیدا کرتے ہیں کہ ان کو 10 سے ضرب دے کر پھر خلوص کے ساتھ ان کو ملٹی پلائی کر کے ان کے حجم کو، ان کے وزن کو بہت ہی بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایک کھجور کے دانے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کے برابر وزنی کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ان اعمال کی حقیقت کو پانپنے کے بعد حضرات گرامی قدر انسان جو ہوتا ہے اس بات کے اوپر مستعد ہو جاتا ہے کہ اس کو حقیقت میں اچھے اعمال کا راغب ہونا چاہیے، اور حضرات گرامی قدر اچھے اعمال کا آغاز جو ہوتا ہے وہ توحید باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور توحید باری تعالیٰ کے بعد حضرت رسول اقدس کی ذات اقدس جو ہے اس کا تعارف کو حاصل کرنا، ان کے ساتھ ایک لگاوٹ کو حاصل کرنا، عقیدت کو پیدا کرنا، وابستگی کو پیدا کرنا، ان کی اطاعت کو، ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینا، یہ انسان کے لیے انتہائی عروج کی بات ہے، انتہائی کمال کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ تو لا شریک لہ ہیں، لیس کمثلہ شیء ہیں، اس لیے ان کے آثار کو فالو کرنا یہ انسانوں کے لیے محال تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کو کرنا ممکن تھا، اللہ کی اطاعت کو کرنا ممکن تھا، لیکن ایک ماڈل کا ہونا، ماڈل تو انسانوں کی ذات میں سے ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ نے سید البشر کو پیدا کیا، فخر انسانیت کو پیدا کیا، مرکز محبت کو پیدا کیا، امام الاولین والآخرین کو پیدا کیا، سید الاولین والآخرین کو پیدا کیا، اشرف الانبیاء والمرسلین کو پیدا کیا، سراپا حسن کو پیدا کیا، سراپا جمال کو پیدا کیا، سراپا محبت کو پیدا کیا، سراپا شجاعت کو پیدا کیا، سراپا صداقت کو پیدا کیا، سراپا عزم کو پیدا کیا، سراپا استقامت کو پیدا کیا، حضرات گرامی قدر منبع کمالات کو پیدا کیا، منبع حسن و جمال کو پیدا کیا، منبع شجاعت کو پیدا کیا، منبع دیانت کو پیدا کیا، منبع سخاوت کو پیدا کیا، منبع کمالات کو پیدا کیا، حضرات گرامی قدر باطنی حسن کے ایک کامل اکمل وجود کو پیدا کیا، حسن ظاہر کے ایک انتہا کو پیدا کیا، حضرت رسول اللہ کی ذات کے اندر جمی باطنی اور ظاہری کمالات کو ودیت فرما دیا اور ان کی ذات اقدس کو ہمارے لیے اسوہ کامل بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر رہتی دنیا تک حضور جیسا نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی آیا ہے، نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا آیا تھا، نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا آ سکتا ہے۔ مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد آتا فعجزنا عن نظرائہ کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا۔ اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کو وعدے کر دیا گیا کہ اب ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آئیڈیل کو بنا دیا، ہمارے لیے ایک مثال کو بنا دیا، اور حضرات گرامی قدر ایک مقتدا کا پتہ دیا، ایک رہنما کا پتہ دیا، ایک ہادی کا پتہ دیا، ایک روحانی اور مقدس باپ کا پتہ دیا۔ حضرات گرامی قدر اشارات قرآنی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ہمارے لیے دو لوگوں کی شخصیت کے اندر انتہائی گہرے اسوے کے علامات اور عناصر موجود ہیں۔ ایک عنصر حضرت ابراہیم کی ذات ہے جن کو اللہ نے صراحتاً یہ بات فرما دی، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے بابا ابراہیم کی ملت ہو۔ دوسری ذات اقدس حضرت رسول اقدس کی ذات ہے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو اس مقام بلند کے پر فائز ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ وہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کو عزیز تر ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے ایک مقدس رہنما اور ایک آئیڈیل رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ان کی سیرت کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کرنا، ان کی گفتار و رفتار پہ فوکس کرنا، ان کی اٹھک بیٹھک پہ فوکس کرنا، ان کے حلیے لباس پہ فوکس کرنا اور اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنا، حضرات گرامی قدر یہ انسانیت کے لیے کمال کی بات ہے، انسانیت کے عروج کی بات ہے، انسانیت کے انتہا کی بات ہے۔ حضرت رسول اللہ کو اللہ نے اتنا بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا کہ تاروں کو، ثریا کو، کہکشاؤں کو آپ کے قدموں کی دھول بنا دیا، آپ کو آسمانوں سے بھی بلند فرما دیا، آپ کو ساتوں آسمانوں کے پر پہنچا دیا، آپ کو سدرۃ المنتہا کے پتوں کو اور ان کے رنگوں کو دکھلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیریوں کو دکھلا دیا، تصریف الاقلام قلم کے چلنے کی آوازوں کو سنا دیا، اتنا بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا کہ اتنا اونچا اللہ نے مخلوقات میں سے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی رات اللہ نے ایسے عروج کے اوپر پہنچا دیا جو عروج انسانی تصورات سے بھی بلند بالا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کا معراج وہ تھا، اور میرا معراج جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے قدموں کی پیروی ہے، آپ کے نقوش پا کی پیروی ہے، آپ کی سیرت کی پیروی ہے، آپ کی صورت کی پیروی ہے، آپ کے جمال کی پیروی ہے، آپ کے جلال کی پیروی ہے، آپ کی گفتار کی پیروی، آپ کی رفتار کی پیروی، آپ کی اٹھک کی پیروی، آپ کی بیٹھک کی پیروی، آپ کے اقوال کی پیروی، آپ کی سنن کی پیروی، آپ کی حدیث طیبہ کی پیروی۔ حضرات گرامی قدر میرے لیے تسلی والی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا مرشد، ایسا ہادی، ایسا رہنما اور ایسا نبی عطا فرمایا ہے کہ جس کے اسوے کے پر چلنے کے بعد مجھے اس بات کی طمانیت حاصل ہوتی ہے، اس بات کی تسکین حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور اقدس کی بات کو ماننا ہے، اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ اس نے مالک کائنات کی بات کو ماننا ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات عالیہ کو ماننا ہے، اس لیے کہ ذات رسول تو اللہ کی ذات سے جدا ہے، اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ عبد اللہ ہیں، اللہ اللہ ہیں، حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہیں،
اللہ اللہ ہیں، حضرت رسول اللہ ہیں، اللہ اللہ ہیں، حضرت رسول اللہ سید البشر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ کے حبیب ہیں لیکن اللہ نہیں ہیں، آپ کے بندے ہیں لیکن اللہ نہیں ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر تو مسئلہ ذات کا ہے۔ جب آپ کی بات کی بات آتی ہے، آپ کے فرمان کی بات آتی ہے، آپ کے ارشاد عالیہ کی بات آتی ہے، آپ کی چال و ڈال کی بات آتی ہے، آپ کی گفتار و رفتار کی بات آتی ہے، آپ کی اٹھک و بیٹھک کی بات آتی ہے، آپ کے حلیہ لباس کی بات آتی ہے، آپ کے انداز و اطوار کی بات آتی ہے، آپ کے ارشادات عالیہ کی بات آتی ہے، آپ کے اوامر کی بات آتی ہے، آپ کی نواہی کی بات آتی ہے، آپ کے طرز زندگی کی بات آتی ہے، آپ کے آرام کی بات آتی ہے، آپ کی خلوت کی بات آتی ہے، آپ کی جلوت کی بات آتی ہے، آپ کی سکوت کی بات آتی ہے، آپ کی ہدابت کی بات آتی ہے، آپ کی تقریر کی بات آتی ہے۔ ایسے عالم میں یہ حقیقت بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو ماننا ہے در حقیقت اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا، اس لیے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہر شخص بولتا ہے ضرورت کی وجہ سے بولتا ہے، تمنا کی وجہ سے بولتا ہے، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی وجہ سے بولتا ہے، لیکن حضور اقدس کے مقام کا عالم کیا ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ آپ جب بھی کلام کرتے تھے، آپ جب بھی ارشاد فرماتے تھے، جبریل کی آمد و رفت کی وجہ سے کلام فرماتے تھے، اللہ کے الہام کی وجہ سے کلام فرماتے تھے۔ حضرات گرامی قدر ہم نے کلام کیا، علماء سے کلام کیا، ہم نے کلام کیا، شیوخ الحدیث سے کلام کیا، ہم نے کلام کیا، شیوخ التفسیر سے کلام کیا، لیکن حضرت رسول اللہ کا مقام کیا ہے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ حضرت رسول اللہ نے کلام کیا، مالک کائنات سے کلام کیا، علی کل شیء قدیر سے کلام کیا، فعال لما یرید سے کلام کیا، علام الغیوب سے کلام کیا، ستار العیوب سے کلام کیا، غفار الذنوب سے کلام کیا، قابل التوب سے کلام کیا، شدید العقاب سے کلام کیا، شدید المحال سے کلام کیا، اللہ اول و آخر سے کلام کیا، اللہ ظاہر و باطن سے کلام کیا، اللہ مالک الملک سے کلام کیا، اللہ ذوالجلال والاکرام سے کلام کیا۔ حضرات گرامی قدر جس نے اللہ سے کلام کیا ہو، اس کی سعادت، اس کے مقام، اس کی رفت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی قدر اس لیے ہم اپنے دعوے کے اندر بالکل حق بجانب ہیں۔ ہمالیہ کے پہاڑوں سے زیادہ بلند اگر کسی کے اقوال ہیں اور فولاد کی دیواروں سے زیادہ مضبوط کسی کے اقوال ہیں تو وہ حضرت رسول اللہ کے اقوال ہیں۔ کائنات میں ہر شخص کے قول کو جو ہے اس میں ٹھیس کے امکانات موجود ہیں، اس میں ضعف کے امکانات موجود ہیں، اس میں غلطی خطا کے امکانات موجود ہیں، لیکن حضرت اقدس کی بات جو ہے وہ فولاد سے زیادہ مضبوط ہے۔ حضور اقدس کی بات جو ہے وہ ہمالیہ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ حضرات گرامی قدر کائنات میں ہر شخص کی بات کے اوپر شک و شبہ، ریب و تردد اور اختلاف کا اظہار کرنے والا شخص، دلیل کی روشنی میں اس سے اختلاف کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہو سکتا۔ جس نے سیدنا ابو حنیفہ کسی بات سے اختلاف کیا، دلیل کی روشنی میں اختلاف کیا، وہ مسلمان ہے۔ جس نے حضرت امام شافعی کسی فتوے سے اختلاف کیا، دلیل کی روشنی سے اختلاف کیا، وہ بھی مسلمان ہے۔ جس نے حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بات سے اختلاف کیا، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے دلیل کے ساتھ اختلاف کیا، وہ بھی مسلمان ہے۔ جس نے امام مالک سے اختلاف کیا، پورے ادب آداب کے ساتھ اختلاف کیا، ادلہ دلائل کے ساتھ اختلاف کیا، براہین کے ساتھ اختلاف کیا، وہ بھی مسلمان ہے۔ لیکن کائنات کی واحد ہستی جس سے اختلاف کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس سے اختلاف کرنے والا ایمان سے باہر ہے، وہ حضرت رسول اقدس کی ذات ہے۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، مجھ کو میری ربوبیت کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو آپ کے فیصلوں کو اپنے تنازعات میں حرف آخر نہیں مانتے، جو آپ کی حدیث کو اٹل آئین اور قانون نہیں مانتے، جو آپ کے ارشادات عالیہ کو اپنے تنازعات کے اندر فیصلہ کن ارشاد نہیں مانتے، جو آپ کی ججمنٹ کو، آپ کی رولنگ کو، آپ کے ورڈکٹ کو آخری رولنگ نہیں مانتے، آخری ججمنٹ نہیں مانتے، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور کہا ایمان اسی کے اوپر مکمل نہیں ہوتا، جو آپ کی بات کو حرف آخر مانے وہی مومن و مسلمان ہے، جو آپ کی بات کو حرف آخر مانے وہی مومن ہے، وہی مسلمان ہے، لیکن اسی کے اوپر بات مکمل نہیں ہوتی۔ جو آپ کی بات کو ماننے کے بعد دل میں تنگی کو محسوس کرتا ہے، جو آپ کی بات کو ماننے کے بعد دل میں کراہت کو محسوس کرتا ہے، جو آپ کی بات کو ماننے کے بعد دل میں گھٹن کو محسوس کرتا ہے،
جو آپ کی بات کو ماننے کے بعد دل میں انقباض کو محسوس کرتا ہے، جو آپ کی بات کو ماننے کے بعد چونکہ چنانچہ ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن و مسلمان کی شان فقط فرمان رسول کے سامنے گردن کو جھکانا نہیں ہے، بلکہ مومن و مسلمان کی شان پورے کشادہ دلی کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پورے کھلے دل کے ساتھ، پورے شرح اپنے یقین، پورے شرح صدر، پورے یقین کے ساتھ آپ کی بات کو تسلیم کرنے والا مومن و مسلمان ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اس بات کے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، ہمارا راستہ کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ابھی تو ہم پہلی سٹیج کے اوپر بھی نہیں کھڑے، ابھی دوسری سٹیج کی بات تو اس وقت آئے گی جب ہم آپ کی ہر بات کو تسلیم کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، ابھی تو میرا حلیہ بھی آپ کے حلیے کے مطابق نہیں، ابھی تو میرا لباس بھی آپ کے لباس کے مطابق نہیں، ابھی تو میرا گھریلو ماحول بھی آپ کے گھریلو ماحول کے مطابق نہیں، ابھی تو میری تجارت بھی آپ کی تجارت کے مطابق نہیں، ابھی تو میری سیاست بھی آپ کی سیاست کے مطابق نہیں، ابھی تو میرا کاروبار بھی آپ کے کاروبار کے مطابق نہیں، ابھی تو میری تہذیب بھی آپ کی تہذیب کے مطابق نہیں، ابھی تو میرا تمدن بھی آپ کے تمدن کے مطابق نہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب میرا پورا کا پورا ظاہر جو ہے، میرا پورا کا پورا باطن جو ہے آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گا، پھر رضا کی بات ہوگی، پھر تسلیم کی بات ہوگی، پھر کشادہ دلی کی بات ہوگی۔ ابھی تو میں اپنے وجود پہ جھانکتا ہوں، مجھے اس میں 100 کمیاں نظر آتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں کب کامل ہوں گا، میں کب اپنے عروج کے پر پہنچوں گا، میں تب اپنے عروج پہ پہنچوں گا جب میرے نقش قدم جو ہیں، جب میرے قدم جو ہیں حضور کے نقوش پا کے پر آ جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بندہ اپنی معراج کو پہنچ جائے گا، اپنی عروج کے پر پہنچ جائے گا، اپنی انتہا کے پر پہنچ جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، میری انتہا کیا ہے؟ آپ کی انتہا جو ہے وہ 7واں آسمان ہے، اور میری انتہا جو ہے وہ آپ کے نالین مبارک کا کنارہ ہے۔ میری انتہا جو ہے وہ آپ کے قدمین شریفین ہیں، میری انتہا جو ہے وہ آپ کی چال و ڈھال ہے۔ اگر میں نے انتہا کو حاصل کرنا ہے، میں نے عروج کو حاصل کرنا ہے، تو مجھے سید الاولین والآخرین کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، وگرنہ مجھے عروج نہیں مل سکتا، وگرنہ مجھے منزل نہیں مل سکتی، وگرنہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نہیں مل سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ان اسباب کی تحلیل کی بات بھی شروع کی، میں نے شروع کی تھی جن اسباب کو عبور کرنے کے بعد ہی انسان جو ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں متبع بن سکتا ہے، صحیح معنوں میں آپ کا پیروکار بن سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان نکات میں سے بھی ایک دو نکات آج آپ حضرات کے گوش گزار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا نکتہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں حائل ہے، حضرات گرامی قدر، وہ نکتہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آبا کی بات کو ماننے کے بعد آپ کی بات کو سنتے ہوئے بھی کوئی تعویل، کوئی اس کے اندر چونکہ چنانچہ کر کے آپ کے فرامین کی اتباع سے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی زیادہ کرتے ہیں، کوئی کم کرتے ہیں، لیکن اپنے آبا کی بات کو آرام سے چھوڑنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روحانی مرض کا ذکر قرآن مجید میں بڑے ہی بلیغ انداز میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ ہم نے جب بھی کسی قریہ میں کسی ڈرانے والے کو بھیجا تو اس قریہ کے باثر لوگوں نے یہ بات کہی، إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ ہم نے اپنے آبا کو ایک خاص طریقے کے پر پایا ہے، اور ہم انہی کے قدمین کے پر چلنے والے ہیں، ہم انہی کے راستوں پر چلنے والے ہیں، ہم انہی کے آثار پر چلنے والے ہیں۔ انبیاء سابقہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، کیا ہم تم کو ایک ایسی بات سے آگاہ نہ کریں جو تمہارے آبا کے طریقے سے بہتر ہے؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ ان ظالموں کا، ان متکبرین کا، ان گھمنڈیوں کا، ان مغروروں کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، ہم اس دعوت کا انکار کریں گے جس کو آپ لے کے آئے ہیں، ہم اس بات کو مانیں گے جس کو ہمارے آبا و اجداد لے کے آئے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے ہدایت کے راستے میں، انبیاء کے راستے میں، جو چلنے کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ کو خود انڈیکیٹ فرما دیا، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا
وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مقتدون قال ولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی ہم جب کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، جب حضرت رسول اقدس کی احادیث طیبہ سے اس کو آگاہ کرتے ہیں، جب آپ کی گفتار سے، آپ کے کردار سے، آپ کی رفتار سے، آپ کی سیرت سے اس کو روشناس کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے آبا یہ کرتے رہے، ہمارے اجداد یہ کرتے رہے، ہمارے دادوں کو دین کا پتہ نہیں تھا، ہمارے باپوں کو دین کا پتہ نہیں تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو تھے وہ بھولے ہوئے تھے؟ وہ کیا وہ بھٹکے ہوئے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا اعلان فرما دیا، اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، چاہے ان کے آبا جو ہیں وہ ہدایت سے دور ہوں یا ان کے آبا کے پاس جو ہے عقل نام کی کوئی چیز ہی موجود نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ میرا باپ وہ انجینئر تھا، ڈاکٹر تھا، بزنس مین تھا، دین کا ماہر نہ تھا، اگر اس کو غلطی لگ گئی تو اس میں کون سے چمبے کی بات ہے؟ میں تو اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں، جس کا باپ بہت بڑا عالم ہو، جس کا دادا نانا بہت بڑا عالم ہو، اگر اس کی بات بھی رسول اقدس کی بات سے ہم آہنگ نہیں ہے، وہ دین کے مسئلے کے اندر دلیل نہیں بن سکتی۔ حضرت علامہ شہید کی بات ہو یا میرے نانا حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کی بات ہو، حضرات گرامی قدر اس کے مد مقابل فاطمہ کے بابا کی بات ہو، رب کعبہ کی قسم ہے حضرت علامہ شہید کی بات دین کے اندر حجت نہیں ہے، حضرت حافظ محمد گوندلوی کی بات دین میں حجت نہیں ہے، دین میں دلیل نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے علامہ شہید کی بات کو دین کے مسئلے کے اندر، حضور اقدس کی بات کے اندر کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کی بات کو سیدنا حسن حسین کے نانا کی بات کے مقابلے میں کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ دین نہ میرے باپ کی بات کا نام ہے، نہ میرے دادا کی بات کا نام ہے، نہ دین جو ہے میرے پردادا کی بات کا نام ہے، دین نہ میرے آبا و اجداد کی بات کا نام ہے، دین نام ہے تو فاطمہ کے بابا کی بات کا نام ہے اور حسنین کے نانا کی بات کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ جب ہم اس سٹیج کے اوپر آ جائیں گے کہ ہمارے کان سمینا و آتانا کی بات کو ابزارب کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہر چیز کو حضرت رسول اقدس سے ملنے والی ہر چیز کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں گے، اپنی نظر کا نور ٹھہرا لیں گے، اپنے جگر کی ٹھنڈک بنا لیں گے، اپنے لیے اساسہ حیات بنا لیں گے، اپنے لیے دستور العمل بنا لیں گے، ضابطہ زندگی بنا لیں گے، منشور حیات بنا لیں گے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اگر میرے اندر آبا و اجداد کا تعصب ہوگا تو میں کیل و کال کے ذریعے، چونکہ چنانچہ کے ذریعے، ادھر ادھر کے ذریعے، اگر مگر کے ذریعے، لیکن ویکن کے ذریعے بات کو الجھانے کی کوشش کروں گا، بات کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہوں گا یار میرا باپ بھی تو پڑھا لکھا تھا، میرے باپ کو بھی تو علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آتا تھا، میرے باپ کو بھی تو کچھ سوچ و شعور اللہ نے دیا تھا، یہ مولوی نہ جانے کیوں مجھے اس طرح کی بات کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پہلی بڑی رکاوٹ جو ہمارے راستے میں حضرت رسول اللہ کی اتباع کے راستے میں حائل ہے وہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے۔ حضرات گرامی قدر، آباء و اجداد کی عقیدت انسان کے اوپر کتنی مؤثر ہوتی ہے، حضرات گرامی قدر اس کا اندازہ سورہ طٰہٰ کے اس واقعے سے ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا تھا لیکن یاد دہانی کے لیے دوبارہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس دعوت توحید کو لے کے آئے، فرعون کا پہلا ہی سوال ایسا تھا جس کا مقصد یہ تھا لوگوں کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے برگشتہ کر دیا جائے، دعوت توحید سے بزن کر دیا جائے، آپ کی سچی دعوت سے بدگمان کر دیا جائے۔ اس نے ایسے عالم کے الفاظ کہے تھے، فما بال القرون الاولی، موسیٰ علیہ السلام ذرا یہ بات بتلائیے جو پہلے دنیا سے گزر گئے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علم کی بھی چٹان تھے، حکمت کی بھی چٹان تھے، بصیرت کی بھی چٹان تھے، جلال کی بھی چٹان تھے، جرت کی بھی چٹان تھے، استقامت کی بھی چٹان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم و شعور انتہا کا عطا کیا تھا، جواب دیا تو کمال دیا، جواب دیا تو بے مثال دیا۔ ان کو جہنمی کہہ کے برگشتہ نہیں کیا اور جنتی کہہ کے ایسی بات نہیں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وحی کا نزول نہ ہوا ہو۔ جواب دیا تو چپ کر دینے والا جواب دیا، چپ کروانے والا جواب دیا، خاموش کروانے والا جواب دیا۔
جواب دیا علمھا عند ربی فی کتاب، علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، ان کا علم پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ کبھی بھٹکا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ ان کی بات اللہ کے پاس ہے، تم اپنی بات کرو، تم میری بات کرو۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہم نے حضرت رسول اللہ کی اتباع کے راستے میں حائل پہلی بڑی رکاوٹ جو ہے وہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید، اس کو ہر صورت عبور کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کو عبور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جہاں پہ حضور اقدس کی بات ہوگی، جہاں پر آپ کے فرمان مبارک کی بات ہوگی، جہاں پہ آپ کے ارشاد عالیہ کی بات ہوگی، جہاں پر آپ کی چال کی بات ہوگی، جہاں پر آپ کی ڈھال کی بات ہوگی، جہاں پر آپ کی گفتار و رفتار کی بات ہوگی، جہاں پر آپ کی اٹھک و بیٹھک کی بات ہوگی، جہاں پر آپ کی احادیث طیبہ کی بات ہوگی، جہاں پر آپ کی سنن مطہرہ کی بات ہوگی، جہاں پر آپ کی تقریر کی بات ہوگی، جہاں پر آپ کے ارشاد کی، آپ کی ہدایت کی بات ہوگی، حضرات گرامی قدر، اس کے مد مقابل باپ دادا کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، لیکن حضور اقدس علیہ السلام کی بات کے پرانچ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر موقع اور ہر مقام پر اور زندگی کے ہر ڈسپلن اور ہر شاخ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع مخلوقات میں سے سب سے بڑے مقام اور سب سے بلند مقام پہ فائز ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی معرفت کو حاصل کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، جس کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ انبیاء صاحب کا رسول اللہ میں سے سب سے بلند ہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اسی طرح آپ کی محبت کو ہر محبت پہ ترجیح دینا یہ ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ جس کے دل میں حضور اقدس سے زیادہ پیار کسی اور کا پیار ہے، اس کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ مومن و مسلمان ناجائز محبت تو ناجائز ہے، وہ جائز محبت کو بھی کبھی حضرت رسول اللہ کی محبت میں مقدم نہیں سمجھتا۔ وہ دنیا کی ہر محبت کو نیچا سمجھتا ہے اور کملی والے کی محبت کو اونچا سمجھتا ہے۔ یہ محبت جو ہوتی ہے انسان میں مختلف طرح کے احساسات کو اور مختلف طرح کی صلاحیتوں کو پیدا کرتی ہے، جن میں سے پہلی صلاحیت اور پہلا احساس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط پیروی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے اور پوری طرح ہوتی ہے اور عقیدت احترام بھی ساتھ ہوتا ہے، عزت اور مقام کا ادراک بھی ساتھ ہوتا ہے، تو پھر یہ بات ممکن نہیں ہوتی کہ انسان اس شخصیت کی بات کو ٹالے، اس شخصیت کی بات کے اوپر عمل پیرا نہ ہو۔ حضرت رسول اللہ جب سب سے معزز ہیں، سب سے محترم ہیں، سب سے مقدم ہیں، سب سے بڑے محبوب ہیں، سب سے بڑے مقتدا ہیں، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ کی بات کے ہوتے ہوئے، آپ کے ارشاد کے ہوتے ہوئے، آپ کی چال کے ہوتے ہوئے، آپ کی ڈھال کے ہوتے ہوئے، آپ کی گفتار و رفتار کے ہوتے ہوئے، آپ کے ارشاد عالیہ کے ہوتے ہوئے، آپ کی حدیث مبارکہ کے ہوتے ہوئے، آپ کی سنت مطہرہ کے ہوتے ہوئے، آپ کی تقریر کے ہوتے ہوئے اور آپ کی سکوت کے ہوتے ہوئے، آپ کی عائلی زندگی کے ہوتے ہوئے، آپ کی معاشی معاشرتی اور سیاسی زندگی کے ہوتے ہوئے، آپ کے امن، آپ کے جہاد کے ہوتے ہوئے، آپ کی گورننس اور آپ کے نظام کے ہوتے ہوئے جو محب رسول ہے، کیوں کر ممکن ہے وہ کسی اور بات کو آپ کی ذات اقدس پہ ترجیح دے؟ وہ کس طرح ممکن ہے آپ کے نظام کے اوپر کسی اور نظام کو ترجیح دے؟ حضرات گرامی قدر، یہی وہ وجہ ہے کہ آج اس دور پر آشوب میں جبکہ لوگ جو ہیں مختلف نظاموں کی بات کرتے ہیں، کوئی تحریک انصاف، کوئی پیپل پارٹی، کوئی مسلم لیگ، سچی بات یہ ہے میرا دل جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کے نظام کے اندر پیوست رہتا ہے اور آپ کے نظام کے اندر جذب رہتا ہے، اور جب بھی موقع آتا ہے،
جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بات کہنے کا موقع دیتا ہے، الحمدللہ میں بلا چون و چرا، بغیر کسی کے چہرے کو دیکھے ہوئے، بغیر کسی کی حیثیت کو دیکھے ہوئے اپنے اس موقف کو اللہ وجل بصیرت وعدے کر دیتا ہوں۔ اور آج بھی میں یہ بات وعدے کر دینا چاہتا ہوں، تمام نظاموں کو آزما لیا گیا، مسلم لیگ کو بھی آزمایا گیا، تحریک انصاف کو بھی آزمایا جا رہا ہے، پیپل پارٹی کو بھی آزمایا گیا۔ حضرات گرامی، اس ملک کو امن نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، منزل نہیں مل سکتی۔ اس ملک کو منزل اگر ملے گی تو کالی کملی والے کے نظام سے ملے گی، آپ کے قانون سے ملے گی، جس کے اوپر درود بھیجنے سے، جس کی سیرت کے ذکر سے انسانوں کے قلوب کو سکون ملتا ہے، روحوں کو تراوت ملتی ہے، اسی کے نظام کے قیام سے معاشروں کو امن ملے گا، معاشروں کو سکون ملے گا۔ اور انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد جو ہے مختلف نشیب و فراز سے ہوتے ہوئے، کبھی ساتھیوں کے اتحاد اور کبھی ساتھیوں کے اندر بھی ہونے والی رائے کی تقسیم کے باوجود ہم اس بات کے اوپر قائم و دائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں نظام مصطفیٰ کا نقیب بنائے رکھنا۔ حضرات گرامی، جب میں معاشرے میں جاری ظلم کو دیکھتا ہوں، استبداد کو دیکھتا ہوں، ریپ کے کیسز کو دیکھتا ہوں، قتل و غارت گری کو دیکھتا ہوں، بچوں کے استحصال اور استحصال کو دیکھتا ہوں، اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اترتی ہوئی چادروں کو دیکھتا ہوں، جب میں بین الاقوامی حالات کو دیکھتا ہوں، جب میں کشمیر میں بہتے ہوئے لہو کو دیکھتا ہوں، جب میں فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کے گرد و نواح میں ہونے والے مظالم کو دیکھتا ہوں، جب میں برما میں جلنے والی مسجدوں کو دیکھتا ہوں، معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پر تڑپتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور میں بوڑھوں کی داڑھیوں کو لہو میں تربتر دیکھتا ہوں، جب میں مشرق میں دیکھتا ہوں، مغرب میں دیکھتا ہوں، شمال و جنوب میں دیکھتا ہوں، تو ایسے عالم میں مجھے پھر ایک ہی مسیحا کے نظام مسیحائی کی بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ مسیحا کائنات کے اندر سب سے بڑی ذات، وہ سب سے بڑا مسیحا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جس کے بارے میں حضرت علامہ شہید کئی مرتبہ یہ بات دہرایا کرتے تھے، وہی دری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ایسا کی۔ حضرات گرامی قدر قوم الجھی ہوئی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، منزل نہیں مل رہی، سکون نہیں مل رہا۔ سکون اگر ملے گا کالی کملی والے کے نظام حیات آفری سے ملے گا، حضرت رسول اللہ کے پلائے ہوئے آب حیات سے ملے گا۔ حضرات گرامی قدر مردہ دلوں کو بھی زندگی اگر ملے گی تو حضرت رسول اللہ کی احادیث طیبہ سے ملے گی، اور حضرات گرامی قدر اس معاشرے کو بھی امن اور چین اور سکون اگر ملے گا تو کالی کملی والے کے قانون سے ملے گا۔ حضرات گرامی قدر لیکن ہماری عادت ہے، ہم کبھی نیوں کو آزماتے ہیں، کبھی آزمائے ہوں کو آزماتے ہیں، اور اس کے قانون کو کیوں نہیں آزماتے جس کے قانون نے بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو توحید کا لمبردار بنا دیا؟ اس کے قانون کو کیوں نہیں آزماتے جس نے معاشرے سے زناکاری کا خاتمہ کیا، چوری کا خاتمہ کیا، ڈکیتی کا خاتمہ کیا، غلامی کا خاتمہ کیا، انسانیت سوچ جرائم کا خاتمہ کیا؟ اس کے قانون کو کیوں نہیں آزماتے جس نے زمین کے پر حدود اللہ کا قیام کیا؟ اس کے نظام کو کیوں نہیں آزماتے جس نے بے روزگاری کے مداوے کے لیے زکوٰۃ، عشر، صدقات و خیرات کے نظام کو مروج کیا؟ اس کے نظام کو کیوں نہیں آزماتے جس نے ناانصافی کی زنجیروں کو توڑ کر عدل و انصاف کا اجرا کیا؟ اس کے نظام کو کیوں نہیں آزماتے جس نے اندھیروں کو بھگا دیا اور روشنی کا چلن عام کیا؟ اس کے نظام کو کیوں نہیں آزماتے جس نے شکاوت کا خاتمہ کیا، سعادت کو سر بلند فرما دیا؟ اس کے نظام کو کیوں نہیں آزماتے جس نے جہنم سے لوگوں کو ہٹایا، جنت کی اشارہ پہ چلا دیا؟ اس کے نظام کو کیوں نہیں آزماتے جس نے مساوات بنی آدم کا درس دیا، جس نے اس بات کا درس دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، جس نے سماج سے ذات پات کے باطل نظاموں کا خاتمہ کیا، جس نے معمولی جھگڑوں کے پر ایک دوسرے کے گلے کو پکڑنے والے جو چلن کا خاتمہ کیا، جس نے جاہلیت کی فرسودہ رسموں کا خاتمہ کیا، جس نے معاشروں کو نئی زندگی دی، جس نے معاشروں کو نئی روشنی دی، جس نے معاشروں کو نئی امید دی، یہاں تک کہ پنڈت ہری چند اختر جیسا ہندو پنڈت بھی اس بات کو کہنے کے پر مجبور ہوا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا، کس نے
قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو اس نظام کے لیے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اس نظام کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نظام مصطفیٰ کی نکابت کے شرف عظیم سے بہرور فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔